جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2، قسط نمبر 19۔ وہ جانتے تھے وہ انہی کا بیٹا ہے۔ وہ اب رو رو کر بھی فریاد کریں، گڑ گڑائیں، وہ تب بھی اب کبھی پلٹ کر ان کی دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ غیرت، عزت اور وقار پر جان دینے والے صرف وہی تو نہیں، ان کا غیرت مند بیٹا بھی انہی کا خون ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تم میرے لیے مر چکے ہو، تو اس نے خود کو ان لوگوں کے لیے واقعی مار ہی ڈالا۔ اس پر جو بھی گزری، جن بھی آزمائشوں کو اس نے سہا، مگر پلٹ کر پھر ان کے در پر نہ آیا۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اب واپس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب مشکلوں کے دور میں نہیں آیا، تو اب جب کہ لاء پڑھ رہا ہے، عنقریب تعلیم مکمل کر لے گا، ایک اچھی جگہ ملازمت بھی کر رہا ہے، اب کیوں ان کے پاس واپس آئے گا؟ وہ جانتے تھے سکندر ضد، انا اور آن بان میں انہی کے اوپر ہے۔ وہ اب مرتے دم تک ان کے گھر کی دہلیز تک پار نہیں کرے گا۔ مریم کی سچائی سامنے آنے کے بعد ان کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ سکندر کا سامنا کرنے کی جرأت وہ اپنے اندر نہیں پا رہے تھے۔ وہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان دنوں ان کا حقیقتاً کئی بار خود کو جان سے مار ڈالنے کو جی چاہا تھا۔ بیٹے پر ایسا ظلم توڑ چکے تھے جس کا اب مداوع بھی ممکن نہ تھا۔ کہاں سے لا کر دیں گے وہ اسے اس کی زندگی کے کھوئے 8 سال؟ 8 سالوں میں اس کی زندگی میں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا۔ کیا وہ اسے اس کی شخصیت کا وقار لوٹا سکتے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ 20 سال کا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ ہارورڈ میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ وہاں سے لاء پاس کر سکتا ہے؟ کیا وہ کرسمس کی چھٹیاں واپس آ سکتی ہیں؟ کیا ان چھٹیوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے کیمپس جا سکتا ہے؟ کیا وہ گھناؤنا داغ اپنے بیٹے کے وجود پر سے مٹا سکتے ہیں؟ ان کے ظلم معمولی نہیں کہ معاف کر دیے جائیں۔ اور آمنہ، اس ماں کو وہ کیا کہیں جو بیٹے کی جدائی کا درد چپ چاپ سہتے سہتے بالکل بستر سے ہی لگ گئی ہے۔ مریم اور ہاشم سے ان کا سامنا ہوئے 1 ہفتہ بھی نہ ہوا تھا جب آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گزشتہ کئی ماہ سے وہ خاصی بیمار تھیں۔ وہ ان کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے تھے۔ شہر کے بہترین ڈاکٹرز کے پاس ان کا علاج ہو رہا تھا۔ بہترین ہسپتال میں ان کے تمام ٹیسٹ کروائے گئے تھے، اور پھر انہی دنوں ان ٹیسٹ کی رپورٹس نے یہ بتایا کہ آمنہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ ان کے مظالم کی فہرست طویل تھی، ان کے گناہوں کی داستان بڑی سفاک تھی۔ شاید معافی اور توبہ کے درد ان کے لیے بند ہونے کو تھے۔ یا اللہ، آمنہ کو صحت دے دے، اسے زندگی دے دے، میں اسے سکندر سے ملا سکوں۔ انہوں نے آمنہ کے علاج میں خود کو، اپنے آرام، سکون، سب کو بھلا دیا تھا۔ کامیاب آپریشن کے بعد بھی آمنہ کی حالت سنبھل نہ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر نہ جانتا ہو، مگر وہ جانتے تھے اس ماں کو کیا چاہیے تھا۔ اس کی دوا کسی ڈاکٹر کے پاس نہ تھی۔ اس سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ وہ سکندر کو بلائیں۔ انہوں نے خود اسے فون کیا۔ اب نہ سکندر سے معافی مانگنے کا منہ تھا، نہ اس کی ماں سے، مگر اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ تو کم کر سکتے ہیں۔ کم از کم وہ اس بیمار ماں کو اس کے بچھڑے بیٹے سے ملوا تو سکتے ہیں۔ فون پر اس کی آواز سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ زیادہ کچھ بولتے تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے، اس لیے انہوں نے مختصر سی بات کر کے فون فوراً بند کر دیا تھا۔ فون بند کرنے کے کئی گھنٹے وہ روتے رہے، اور پھر سکندر ماں سے ملنے کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی جرأت نہ رکھتے تھے، مگر وہ اسے چھپ کر دیکھنے سے خود کو روک نہ پائے تھے۔ رات میں جب نرس دوبارہ آمنہ کے کمرے میں گئی، تب بھی انہوں نے کمرے کے کھلے دروازے سے خود کو چھپا کر اندر جھانکا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، وہ کتنا بدل چکا تھا۔ وہ ان سے اتنے فاصلے پر چلا گیا تھا کہ وہ اسے پکارتے تو وہ ان کی پکار نہ سنتا۔ وہ جانتے تھے وہ ان کا غیرت مند بیٹا ہے۔ اب وہ لاکھ چاہیں 1000 معافیاں مانگ لیں، وہ تب بھی خود کو ان کی زندگی میں کبھی شامل نہ کرے گا۔ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اسے کہیں بہت شاندار ملازمت دلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسی ملازمت کو ٹھوکر مار کر چلا جائے گا۔ انہیں خوف لاحق ہوا تھا کہ اگر وہ سکندر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے ملیں گے، اس کے پاس جائیں گے، تو محض ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ خود کو پھر دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم کر دے گا۔ ان کی خاموشی اختیار کیے رہنے سے اتنا تو ہے نا کہ اب سکندر آمنہ سے رابطہ رکھ رہا ہے۔ انہیں آمنہ کے ذریعے اطمینان حاصل رہتا ہے کہ سکندر خیریت سے ہے، اچھی جگہ پر ملازمت کر رہا ہے، باعزت زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اب کی بار انہوں نے اسے کھو دیا تو پتہ نہیں پھر کبھی ڈھونڈ بھی پائیں گے یا نہیں۔ وہ بالکل چپ ہو گئے تھے۔ اب اندر ہی اندر گھلنے اور ختم ہونے کی باری ان کی تھی، مگر ان کی سزا یہی تھی، ان کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی کہ سکندر سے معافی مانگنا تو دور، وہ جیتے جی کبھی اس کے سامنے بھی نہ جا سکیں۔ زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان جیسے فرعون صفت لوگوں پر توبہ اور معافی کے در
یوں ہی بند ہو جانے چاہیے۔ کبھی خود کسی کو اعلیٰ ظرف ہو کر معافی دی تھی جو اب اپنے لیے وسعت قلبی اور ہمدردی چاہتے؟ ان کے بیٹے نے زندگی بھر انہیں معاف نہیں کرنا تھا، اس نے زندگی بھر ان سے نفرت کرنی تھی، اور یہی شہریار خان کی سزا تھی۔ آمنہ سکندر کے ساتھ رابطے میں رہنے پر جو ان کی جانب سے غصے اور مخالفت کی امید کر رہی تھی، اس خاموشی پر حیران رہ گئیں۔ وہ آمنہ کی حیرانگی پر اکیلے میں بہت روئے تھے۔ ان کی بیوی انہیں ویسا ہی تو سمجھ رہی تھی جیسا وہ ہیں، جیسے وہ خود کو ساری زندگی ثابت کرتے آئے ہیں۔ سکندر نے لاء کی تعلیم پوری کر لی، اسے دوحہ میں بہترین ملازمت اپنے بلبوتے پر مل گئی۔ آمنہ کے ذریعے انہیں سکندر کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں پتہ چل رہا تھا۔ ان کا وہ بیٹا جس میں دنیا تسخیر کر لینے کی صلاحیتیں تھیں، اپنی ان صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے کریئر اور پروفیشن میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے ایب نارمل باپ کی وجہ سے۔ ہاں، وہ ایک ایب نارمل شخص تھے۔ کبھی کسی نے انہیں یہ لفظ نہیں کہا تھا، مگر وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ایب نارمل شخص ہیں۔ وہ ان کی ایب نارملٹی کا نشانہ ان کی بیوی زین اور سب سے بڑھ کر سکندر بنا ہے۔ سکندر شادی کر رہا ہے اور آمنہ اسے اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ پاکستان بلا چکی ہیں۔ یہ خبر برسوں بعد انہیں ملنے والی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ بیٹے سے معافی مانگنے کا تو اب بھی حوصلہ نہیں تھا ان میں، مگر اس کی خواہش تھی کہ زندگی کی ہر خوشی چھین لینے کے بعد اب کم از کم وہ اس کی ہر خوشی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان کے دل میں چھپا ارمان جیسے وہ ابھی تک زبان پر نہ لا سکے تھے، یہ تھا کہ سکندر کی شادی وہ خود کریں اور بہت دھوم دھام اور عالیشان طریقے سے کریں۔ آج فارم ہاؤس کی دعوت انہوں نے اس جانب پہلا قدم اٹھانے کے لیے رکھی تھی۔ وہ جانتے تھے سکندر ان کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، تو انہوں نے فارم ہاؤس کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے سکندر کی شادی پورے روایتی مشرقی جوش و خروش کے ساتھ ہو۔ وہ خود سکندر کے لیے لیزا کا ہاتھ مانگنے اس کے باپ کے پاس جائیں۔ وہ بیٹے کی شادی پر اپنے گھر پر چراغاں کریں، خود کارڈ تقسیم کریں جس میں وہ ولیمے کی دعوت ان کی اور آمنہ کی طرف سے دی گئی ہو۔ اس ولیمے کی دعوت کے میزبان وہ اور آمنہ ہوں، اور اس میں وہ اپنے ہر ملنے والے، ہر دوست اور تمام عزیزوں کو مدعو کریں۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ آج پھر وہ تمام رات جاگتے رہے تھے، آج پھر وہ ساری رات سکندر کے ساتھ رہے تھے۔ کاش ان میں اتنی جرأت آ سکے کہ وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ سکیں، وہ اس سے اعتراف جرم تو کر لیں، اپنے سینے پر سے اس بوجھ کی شدت کچھ کم کر لیں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کرسی پر سے اٹھے تھے۔ وہ سمندر کے کنارے تنہا بیٹھا تھا۔ وہ ساری رات سمندر کے کنارے بیٹھا رہا تھا۔ لیزا کو اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے ہوٹل نہیں گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا وہ اسے سی سائڈ لے جائے۔ وہاں پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو بھی واپس بھیج دیا تھا کہ اس کا یہاں سے اتنی جلدی جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کا دل بہت اداسی اور کرب میں مبتلا تھا۔ شہریار خان اور زین سے 12 سالوں بعد ملنا ایسا معمولی واقعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہوٹل آرام سے جا کر کمرے میں اے سی کھول کر پرسکون نیند سو جائے۔ آج ماں کی خاطر اسے کس کس سے ملنا پڑ گیا تھا، کس کس کو دیکھنا پڑ گیا تھا۔ وہ لوگ جن کو وہ جیتے جی دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جن کے لیے وہ مر چکا تھا، ان کے لیے وہ مرا ہوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جلد از جلد پاکستان سے واپس چلا جائے، اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں۔ بہت دیر تک وہ ساحل پر ننگے پاؤں چلا تھا، بہت دیر تک وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر سمندر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا تھا۔ بس یہ چند دن جلدی سے گزر جائیں اور وہ لیزا کو یہاں سے واپس لے کر چلا جائے۔ واپس جاتے ہی وہ دونوں شادی کر لیں۔ وہ ماضی کو کہیں بہت دور، بہت پیچھے چھوڑ کر لیزا کے ساتھ جلد از جلد نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا جیب میں پڑا موبائل نہ جانے کب سے بج رہا تھا، اس کا دھیان ہی نہیں تھا اس پر۔ ایک اونچی لہر آ کر گھٹنوں سے اوپر تک اسے بھگو گئی، تب وہ چونک کر اپنے خیالوں سے نکلا۔ تب اسے موبائل پر آتی کال کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، لیزا اسے کال کر رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ ابھی اس نے اسے سچے دل سے یاد کیا تھا اور اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، تم کہاں ہو سکندر؟ لیزا کی آواز میں پریشانی سی تھی۔ میں؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں ساری رات تمہیں فون کرتی رہی ہوں، تم کال ریسیو نہیں کر رہے تھے تو مجھے اتنی پریشانی ہوئی۔ میں نے پریشان ہو کر تمہارے ہوٹل فون کیا، تم سے بات کرنی چاہیے تو پتہ چلا تم اپنے روم میں نہیں ہو۔ اس نے اپنے سامنے پھر سے سمندر کو دیکھا، دور افق پر طلوع ہوتے سورج کو دیکھا۔ صبح ہو گئی، پوری رات گزر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم کیوں فون کر رہی تھی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ آج تم میرے ہر سوال کے جواب میں سوال کیوں کر رہے ہو سکندر؟ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، اس لیے تمہیں فون کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا تم اتنے سالوں بعد اپنی فیملی سے ملے ہو، یقیناً ڈسٹرب ہوگے، دکھی ہوگے۔ میں تم سے بات کر کے تمہاری اداسی اور دکھ
کم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے جواب نہ دینے پر قدرے خفگی سے بولی، تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے لیزا۔ جانتا تھا، پھر بھی اس وقت وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ چاہا جاتا ہے، بے حد اور بے حساب۔ ہاں، وہ اس کے سوال پر حیران ہوئے بغیر فوراً بولی، کتنی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، پھر بھی کتنی؟ اب اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ سمندر، ہوا، صبح، طلوع ہوتا سورج، اسے سب اچھے لگ رہے تھے کیونکہ لیزا محمود اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ اتنی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ روما چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ ابھی ساحل پر آ سکتی ہو؟ ہاں۔ وہ روانی سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتے دیتے اس آخری سوال پر ہاں بولتے ہوئے چونکی، تم سی سائٹ پر ہو؟ ہاں۔ کیا تم ابھی آ رہی ہو میرے پاس؟ ابھی صبح کے 6 بھی نہیں بجے ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا جو 6:45 بجا رہی تھی۔ میں آ رہی ہوں سکندر۔ اور وہ واقعی اپنے پاپا کے ڈرائیور کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ دونوں دیوار پر چڑھ کر ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ کیوں بلایا تم نے مجھے اس وقت یہاں پر؟ وہ ہوا سے منہ پر آتے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں اس وقت دیکھنے کو، بہت تنہا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، تم تنہا نہیں ہو سکندر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیزا نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بیلا، جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں بہت تنہا ہوں۔ وہ اداسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر کافی دیر سے واپس آئے تھے۔ آمنہ لان میں بیٹھی تھی، سر پر نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ اپنے روزانہ کے معمولات کے وظائف پڑھ رہی تھی۔ نڈھال سے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئے تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھے تھے، نظریں گھاس پر جما رکھی تھیں۔ آپ رات بھر سوئے نہیں؟ ساری رات اسٹڈی میں گزار دی؟ ہاں، بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر آمنہ کو دیکھا۔ آمنہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے لفظ لائیں، کہاں سے، کیسے بات شروع کریں؟ وہ بہت پریشان ہو کر آمنہ کو دیکھ رہے تھے۔ جی کہیے۔ وہ انہیں قدرے تعجب سے اور کچھ فکرمند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ایک سخت مزاج اور سنگ دل شخص سمجھتی ہو۔ میں نے خود کو ہمیشہ ثابت بھی ایسا ہی کیا ہے۔ سکندر کی دھوم دھام سے شادی خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات وہ آمنہ سے کہنا چاہتے تھے کہ صرف وہی تھی جو شاید سکندر کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکتی۔ سو تمام تر ہمتیں جمع کر کے بات تو انہیں آمنہ سے کرنی ہی تھی۔ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں شہریار؟ میں خدا نخواستہ آپ کے لیے کیوں برا سوچوں گی؟ وہ اسی فرما برداری اور عاجزی سے بولی جس سے ساری زندگی ان سے بات کرتی آئی تھی۔ وہ بیوی کے تابعدار اور عاجزی بھرے انداز پر زخمی سی ہنسی ہنسے۔ میں ان بدترین لوگوں میں شامل ہوں جن کی عزت ان کے خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کے دلوں میں کبھی اپنی محبت پیدا نہ کر سکا۔ وہ عمر بھر خوف میں مبتلا رہ کر میری تعظیم و تکریم کرتے رہے۔ آمنہ دم بخود بالکل ساکت انہیں دیکھ رہی تھی۔ آمنہ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سچ بولنا، بالکل سچ۔ ان کی شریک حیات نے بے اختیار گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکائی تھیں۔ یہ کس طرح کا سوال ہے شہریار؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں۔ انہیں جواب کا منتظر دیکھ کر نگاہیں کترائے کترائے وہ آہستگی سے بولی۔ بے اختیار ایک زخمی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی تھی۔ حاصل زیست ہے کیا شہریار خان؟ کوئی ایک بھی رشتہ ایسا ہے جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کروا سکے ہو؟ نہیں کرتی تم مجھ سے محبت آمنہ، اور ٹھیک کرتی ہو۔ کیوں کرو گی مجھ جیسے ظالم شخص سے محبت؟ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم توڑا، تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا، تمہیں اس کی شکل دیکھنے، اس کی آواز سننے تک سے ترسا دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، آواز بھرا گئی تھی۔ بیوی کے آگے بھی اپنا دل نہ کھولیں تو آخر کہاں کھولیں گے؟ آمنہ نے جھکا سر اٹھا کر انہیں تعجب سے دیکھا تھا۔ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جیسے خود پر ٹوٹا ہر ستم پھر سے یاد آ گیا تھا۔ ایک بار تو ان آنسوؤں کو میرے کندھے پر سر رکھ کر بہا لو آمنہ۔ میرے خوف سے چھپ چھپ کر روتی رہی ہو، آج میرے سامنے رو لو، مجھ سے لڑو، مجھے جو چی میں آتا ہے کہہ دو، مجھے میرے باپ کی گالی دو، شاید میرے اندر جلتی ندامت کی آگ کچھ دیر کو کم ہو سکے۔ بولتے بولتے وہ خود رو پڑے تھے، اور انہیں روتا دیکھ کر آمنہ بھی خود کو روک نہ پائی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ جب تم بابا کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو تو پھر یہ بھی سمجھ لو، مجھے اتنی رعایت دے دو کہ میرا ایسا ہونے کا سبب وہ تھے۔ میں جانتی ہوں شہریار۔ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ صفیہ آپا نے۔ آمنہ کا جواب انہیں پورا کا پورا ہلا گیا تھا۔ تو باپ کے گناہ کے صرف وہ نہیں، ان کی بہنیں بھی گواہ تھیں۔ وہ تینوں بھائی بہن یہ بات جانتے تھے مگر کبھی زبان پر ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ لائے تھے۔ ہماری شادی کے شروع کے دن
آپ کا بے تحاشا سخت رویہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ میں آپ کو خوش کرنے کے لاکھ جتن کر لیتی مگر آپ پھر بھی خفا ہی لگتے تھے۔ سکندر پیدا ہو گیا، زین پیدا ہو گیا، مگر آپ کے رویے کی سختی میں کمی نہ آئی۔ تب ایک روز ہمت کر کے میں صفیہ آپا کے سامنے رو پڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے، شاید آپ کی شادی مجھ سے زبردستی کروائی گئی ہے۔ تب صفیہ آپا نے آپ بھائی بہنوں کے بچپن کی تمام باتیں مجھے بتائی تھیں۔ آپ کے ماضی کو جاننے کے بعد، آپ کی سخت مزاجی کی وجہ سمجھنے کے بعد آپ کے ساتھ زندگی گزارنا کچھ آسان ہوا تھا شہریار، ورنہ میں تو شادی کے ابتدائی سالوں میں ہی ہار مان جاتی۔ آہستگی سے بول رہی تھی۔ 23 سال اس عورت نے ان جیسے ظالم انسان کے ساتھ گزار دیے تھے۔ بہت صبر اور بہت برداشت دی ہے اللہ نے تمہیں آمنہ۔ تم نے مجھ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دی۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا تو پتھروں پر چلنے کے مترادف تھا۔ شہریار خان نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ آمنہ جواباً چپ رہی تھی۔ چند سیکنڈ وہ دونوں ہی خاموش رہے تھے۔ اس گھر پر چھایا موت کا سناٹا اور دکھوں کے سائے سب میرے لائے ہوئے ہیں آمنہ۔ میں اپنے عمر بھر کے گناہوں کے کفارے، ان کے ازالے کی ایک ادنا سی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی بھر تم نے میرے ہر ناجائز حکم کو سر جھکا کر مانا ہے۔ آج تم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست کر رہا ہوں، اسے اپنے گناہگار شوہر کی التجا سمجھ کر مان لو۔ میں سکندر کی شادی خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اسی گھر سے۔ میں چاہتا ہوں لیزا کے والد سے اس کا ہاتھ مانگنے سکندر کے والدین جائیں۔ سکندر کی شادی میں اور تم، ہم دونوں مل کر کریں، خوب دھوم دھام سے، بہت شاندار انداز میں۔ انہوں نے حقیقتاً اپنے دونوں ہاتھ آمنہ کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ آج اس ماں کے پاؤں پکڑ کر بھی بیٹھنا پڑ جاتا تو وہ بیٹھ جاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے آمنہ زار و قدار رو پڑی تھی۔ آمنہ، سکندر کی زندگی برباد کر دی میں نے۔ وہ وقت واپس نہیں لا سکتا، مگر آج جب وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی زندگی کی اس خوشی کو اس کے لیے بھرپور اور یادگار بنا دوں۔ بولو آمنہ، تم اس کام میں میرا ساتھ دو گی، میری مدد کرو گی؟ انہوں نے روتے ہوئے بیوی سے پوچھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں شہریار، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے آمنہ کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنی اس ہم سفر کے ساتھ نرمی، چاہت اور محبت کا اس انداز میں اظہار کیا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔